السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد ابن قاسم نے سندھ پر حملہ کیوں کیا تھا، اور اس کے 2-3 ریزن ہم نے آپ کے سامنے بتائے تھے۔ اس کو بہت جلدی سے بات بیان کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے اور آگے یہ بتائیں گے کہ محمد ابن قاسم نے سندھ میں رہنے والے ہندو سنسکرتی کے لوگوں کے ساتھ کیا ویوہار کیا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اکثر ہندو ہمارے جو مورخین ہیں، ہسٹورینز ہیں، وہ جس طرح سے محمد ابن قاسم کو پیش کرتے ہیں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم صحیح اور حقیقی اور سچی بات آپ کے سامنے پیش۔ تو آئیے لیٹس بگن، ہم شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات، محمد ابن قاسم کا جو حملہ تھا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ڈاکوؤں نے مسلمانوں کے حج میں جانے والے لوگوں کو اپنے پاس ظالمانہ طور پہ قید کر لیا تھا۔ نمبر 2، سری لنکا کے راجا نے بادشاہ وقت یعنی مسلمانوں کے بادشاہ یا مسلمانوں کے گورنر حجاج ابن یوسف کے پاس جو ہدیے بھیجے تھے، ان ہدیوں کو، ان گفٹس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور یہ گفٹس تقریباً 8 جہازوں کے اندر تھے۔ نمبر 3، جب حجاج ابن یوسف جو بادشاہ ولید ابن عبد الملک کی طرف سے، انہوں نے جب سندھ کے بادشاہ راجہ داہر سے یہ کہا کہ ہمارے قیدیوں کو قید کر لیا گیا ہے، ہمارے حاجیوں کو قید کر لیا گیا ہے، آپ ذرا کوشش کر کے ان کو چھڑا دیے، تو راجہ داہر نے جواب میں یہ کہا کہ یہ بحری قزاق اور بحری لٹیرے ہیں، یہ سمندر بس نہیں چلتا ہے، تو ہم ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 4، چوتھی وجہ یہ تھی کہ راجہ داہر نے اپنے یہاں اپنے ملک میں اسلامی حکومت کے باغیوں کو پناہ دے رکھی تھی۔ یہ 4 وجوہات تھیں۔ میں آپ سب سے کہوں گا کہ یہ 4 جو کازز میں نے حملے کے بتائے ہیں، لڑائی کے بتائے ہیں، ان 4 کازز کو چیک کریں۔ اور آج کی دنیا میں آپ کسی بھی قانون کے اندر دیکھیے کہ اگر یہ 4 طرح کی چیزیں ایک جگہ پائی جائیں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا کرنا ہوگا۔ ایک اسامہ تھا جس کے بدلے میں امریکہ نے پورے افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اسامہ امریکہ کا باغی تھا، تو پوری دنیا نے اس کا ساتھ دیا اور افغانستان گیا، اور جب بہت سے باغی جمع تھے تو پھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ اسلام یا مسلمان جو اس وقت کی سپریم پاور تھے، جن کے سامنے بیزنٹائن امپائر اور پرشین امپائر نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، وہ آگے بڑھ کر اپنے باغیوں کا سر کچلنے کے لیے آگے بڑھ کر حملہ نہ کرتے۔ یہ 4 وجوہات تھیں جن کی دنیا میں بھی اگر آپ دلائل تلاش کریں گے تو بہت سے جسٹیفیکیشن آپ کو مل جائیں گے۔ خیر، بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ محمد ابن قاسم نے اپنے فتح کے بعد یا اپنے اس حملے میں وہاں کے سندھ کے رہنے والوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ معاملہ کیسا کیا، وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ کیا اس کا رویہ تھا، کیا اس کا بیہیویئر تھا وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ، ہم اپنے اس ویڈیو میں اسی پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ محمد ابن قاسم اپنے چچا حجاج ابن یوسف کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ اس کے چچا نے جو خط لکھے ہیں، ان میں ایک خط میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، کل سنایا تھا۔ آج اس کے 3 اہم فرمان، اس کے 3 اہم آرڈرز جو اس نے اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، وہ یہ کہتا ہے، دیکھو بیٹا، تم یاد رکھنا، تم سے جو امان مانگے، یعنی تم سے جو یہ چاہے کہ مجھ کو امن دے دو، مجھ کو شانتی میں رکھ لو، میں سرنڈر کر رہا ہوں، تو اس کو امن دے دینا۔ نمبر 2، اگر کسی جگہ کے بڑے لوگ، اکابر، کسی بھی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے،
یا دنیاوی منصب کے اعتبار سے بڑے لوگ تمہارے پاس آئیں تو ان کو خوب قیمتی خلعتیں دینا، خوب نوازنا، خوب ان کو عطائیں دینا اور انہیں انعام و اکرام سے سرفراز کرنا۔ اور بیٹا تیسری بات یہ یاد رکھنا، عقل کو اپنا پیشوا بنانا، عقل کو اپنا امام بنانا، تاکہ اس علاقے کے بڑے اور سمجھدار لوگ تمہاری بات کو اور تمہارے عمل کو دیکھ کر تم پر اعتماد کر سکیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، جس آدمی کی عقل چلتی ہے، جس کا ذہن و دماغ چلتا ہے، جس کو خاص طاقت دی ہوتی ہے اللہ نے شعور و فہم کی، وہ بات جب بھی کرتا ہے، وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو، آدمی اس کی بات اور اس کے قول و فعل کا اعتبار کرتا ہے۔ یہ 3 وصیتیں کی تھیں، یہ 3 نصیحتیں کی تھیں حجاج ابن یوسف نے۔ اس کے بعد ہے کہ محمد ابن قاسم کے سلوک کا اثر سندھ کے دوسرے باشندوں پر بھی ایسا پڑا اور یہ بات عام ہو گئی اور پھیل گئی پورے سندھ کے اندر کہ محمد ابن قاسم ایک بڑا منصف، ایک بڑا انصاف کرنے والا، ایک بڑی وعدے اپنے عہد اور پیمان کی پابندی کرنے والا، لوگوں کو نوازنے والا، لوگوں کو دینے والا، لوگوں کو عطا کرنے والا ایک زبردست حکمران۔ حالانکہ اس کی عمر تو بہت کم تھی، وہ کوئی 18-19 سال کا ایک نوخیز نوجوان تھا، جس کی شاید اس دور میں ابھی داڑھی نکلنا بھی نہ شروع ہوئی ہے، اس کی ریکھیں بھی نہ آئی ہوں، لیکن اللہ نے اس کو جو بلند حوصلگی دی تھی، جو اس کو زبردست صلاحیتیں دی تھیں، وہ بے مثال تھیں۔ اس کی انہی خوبیوں کو دیکھ کر آپ جب تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو الگ الگ علاقے اس نے فتح کیے ہیں، سیوستان ایک علاقہ تھا، وہاں پر جب اسلامی لشکر پہنچا ہے تو نیرون جس کے حاکم گویا کہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اس کی مدد کی، بلکہ خود یہاں تک لکھا ہے مورخین نے، چشنامے میں یہ لکھا ہوا ہے، صاف لکھا ہوا ہے کہ وہاں کے رعایا نے اپنے حاکم کا ساتھ، جہاں پر اسلامی فوج پہنچی وہاں کے رعایا نے وہاں کے حاکم کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ اس پورے معرکے میں محمد ابن قاسم کے ساتھ رہے، اور اس نے بھی پورے علاقے میں کسی بھی طرح کی ظلم اور زیادتی نہیں کی، کسی بھی عورت کی عصمت پہ ہاتھ نہیں ڈالنے دیا گیا، کسی بھی طرح کی ظلم اور زیادتی کو گویا کہ وہاں پر روک دیا گیا۔ اسی طرح راجہ داہر کا جو سندھ کا بادشاہ تھا، اس کا ایک بڑا معتبر اور معتبر آدمی تھا، اس کا نام تھا کاکا۔ کاکا محمد ابن قاسم سے بڑا متاثر تھا، محمد ابن قاسم نے اس کو بہت نوازا تھا، اس کو خلعت دی تھی، حتیٰ کہ جب وہ آیا تھا تو محمد ابن قاسم نے پوچھا تھا، اے امیر ہند، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کسی کو نوازنے اور کسی کو عطا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کی رسم کیا ہوتی ہے؟ کاکا نے جواب دیا، ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ خلعت پانے والا، جس کو کرسی دی جاتی ہے، جس کو عہدہ دیا جاتا ہے، اس کو نوازا جاتا ہے، اس کو ایک کرسی دے دی جاتی ہے، اس کو ریشم کا، اس کو گویا کہ اعلیٰ درجے کے حریر کا ایک باقاعدہ ہندوانہ وضاقتہ کے کپڑے اس کو پہنائے جاتے ہیں، اس کے سر پر پگڑی باندھی جاتی ہے۔ محمد ابن قاسم نے بالکل اسی طرح کاکا کو خلاص سے نوازا، اس کو کرسی دی، اس کو ریشم کا لباس دیا، اور اس کے علاوہ اس کے سر پہ پگڑی باندھی۔ اس کا اثر پورے علاقے پر یہ پڑا کہ پورا علاقہ محمد مداح ہو گیا، فالوور ہو گیا۔ ایون یہ کہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ محمد ابن قاسم اور کاکا کے درمیان بڑے زبردست تعلقات قائم ہو گئے۔ اس اقدام کی وجہ سے، اس گویا کہ ایک پوری بنائی ہوئی پلاننگ کی وجہ سے، یا اسلام کی زبردست تعلیمات اور اخلاقیات کی بنیاد پر ہوا یہ کہ اس دوستی سے اسلامی لشکر کو آئندہ فتوحات میں بڑی مدد ملی، اور جو کاکا تھا اس نے بھی اسلامی طاقت سے ہر قسم کے فائدے حاصل کیے، اور اس نے بھی اپنے خزانے اور تجوریوں کو بھرا، اور اس کے دشمن جو تھے وہ اس کی راہ سے ہٹ گئے، کیونکہ اسلامی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی اور میں نہیں تھی۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ پورا سندھ کا علاقہ یہ محمد ابن قاسم کے اخلاق سے متاثر تھا، اور پورے طور پر گویا کہ اس کے سامنے سرنڈر کر چکا تھا۔ ایک اور وزیر کا ذکر آتا ہے، سی ساکر کے، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ محمد ابن قاسم سے اس نے امان طلب کی۔ اسلامی لشکر آیا تو محمد ابن قاسم عزت کا معاملہ کیا، اس کی تعظیم کی، تکریم کی، اور اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی۔ اس کے استقبال کے لیے اپنے امیروں کو بھیجا، پھر اسے اپنا وزیر بنا لیا،
اور پھر حال یہ ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کا مشیر کار بن گیا، اور محمد ابن قاسم نے اپنے سارے راز اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے، اور اس نے بھی طرح طرح سے پورے علاقے پر گویا کہ ایک ایک قدم پر محمد ابن قاسم کی مدد کی۔ جب محمد ابن قاسم نے اپنے سارے راز کھولے اور اپنے عدل اور انصاف کی باتیں اس کے سامنے پیش کیں، اور گویا کہ اسلام کی وہ دعوت جو بہت زمانے پہلے ربیعی ابن عامر رضی اللہ عنہ شاہ ایران کے سامنے لے کر گئے تھے یا رستم کے سامنے لے کر گئے تھے، وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم کو لینے آئے ہیں، ہم تم کو نکالنے آئے ہیں من جور الادیان الی عدل الاسلام، ہم تم کو نکالنے آئے ہیں دین، وہ دین جن دینوں نے تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، ہم تم کو نکال کر وہاں سے لائیں گے، اور لا کر کہاں رکھیں گے؟ اسلام کے عدل میں، اسلام کے انصاف میں، اسلام کے منصف کو لا کر رکھ دیں گے۔ تو اس نے جب یہ پورے راز سنے تو اس نے کہا، اس کے جملے میں نقل کرنا، اے امیر عادل، آپ نے زمین کی مال گزاری، آپ نے زمین پر جو ٹیکس لینے کا سسٹم قائم کیا ہے، اور یہ جو پرانا رواج اور طریقہ آپ نے مقرر کیا ہے، یہ بہت ہی کم ہے، یہ تو بہت ہی چھوٹے قسم کے مائنر ٹیکس ہیں، رعایا کی گردن پر اس سے کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، اس سے آپ کی رعایا، پبلک، جنتا اور عوام بہت خوش ہوگی، اور رعایا نوازی اور عدل گستری کا ایسا آئین و دستور آپ نے بنایا ہے جس سے سارے دشمن اپنے آپ ختم ہو جائیں گے اور رعایا ملک فتح ہو جائے گا۔ اس کے ان سکرکے کے ان کلمات کو چچنامے میں صفحہ نمبر 200 اور تاریخ ہندوستان ذکاء اللہ صاحب کی جو ہے اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 مذہبی رواداری جو سید صباح الدین عبد 12 پہ اس کو اسی طرح نقل کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا الزام یا اگلا سلوک جو اس نے کیا، اور یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے، الزام یہ لگایا جاتا ہے غیر مسلم مورخین اور غیر مسلم ہسٹورینز کی طرف سے، ہندو ہسٹورینز کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ محمد ابن قاسم نے جزیہ قائم کیا، جزیہ لگایا۔ اور یہاں پر بڑے مزے کی بات ہے، ایک ہمارے ملک کی برسر اقتدار پارٹی کے ایک لیڈر تھے، پتہ نہیں زندہ ہیں یا مر گئے، میں ان کا نام لے کر اپنے اس پورے پروگرام کو گندہ کرنا نہیں چاہوں گا، انہوں نے اپنے کہ یہ آرٹیکلز خود پڑھے ہیں، خود دیکھے ہیں، انہوں نے اپنے آرٹیکلز میں باقاعدہ کہا تھا کہ بڑے بڑے جزیے لگائے گئے، تھوپے گئے اور بڑے جزیے گئیں، اور یہ بھی کہا گیا، یہ کہا جاتا تھا جزیہ لینے میں، اس مائنر ٹیکس کے لینے میں، کہ گویا کہ کسی ہندو کو کر جوتا مارا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا او ہندو تو ہندو ہونے کی وجہ سے جزیہ دے، ٹیکس دے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ افطرا ہے، یہ افطرا پردازیاں ہیں، یہ جھوٹ کی گٹھریاں ہیں جو گویا کہ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں۔ لیکن مجھے یہاں پر ایرک ایرکسن کی ایک بات بڑی اچھی یاد آئی۔ ایرک ایرکسن جو بڑا زبردست فلاسفر ہے، اس نے یہ کہا ہے، اور ہسٹورین بھی ہے، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی نئی تہذیب کھڑی ہوتی ہے، نئی تہذیب اور نیا کلچر اور نئی ثقافت جنم لیتی ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کچھ بھی تاریخ کو مٹائے اور مسخ کرے اور ختم کرے، اور ایک نئی تاریخ چاہے وہ جھوٹی ہو اور سچی ہو، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس کو لکھے۔ تو ہمارے یہاں یہی ہوا کہ جھوٹ کے پلندے باندھ کر جھوٹی ایک تاریخ لکھنے کا کام کیا گیا، اور اس میں سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ مسلم فاتحین کی رواداریوں پر اور ان کے منصفانہ جو اقدامات تھے ان پر، اور ان کی عدل پروری پر، اور ان کے انصاف پر، اور ان کی ایکویلٹی کی جو پالیسی تھی اس پر، اور ان کا بھائی چارہ قائم کرنے کا ماحول تھا، اس پر حملے نہیں کیے گئے بلکہ اس کے پرخچے اڑا دیے گئے، اس کو گویا کہ اس کو نیست و نابود کر دیا گیا، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، زبردست پڑھائے جانے والے نصاب کے ذریعے سے بدنام کیا گیا۔ بہرحال جو بھی ہوا یہ سب ہوا، اور گویا کہ مورخ جب بھی لکھے گا تاریخ، آئندہ لکھنے والا، تو وہ یہ بات لکھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایک دور ایسا بھی گزرا تھا کہ دیو مالائی کہانیوں کا تو زور تھا، لیکن حقائق کو، فیکٹس کو مسخ کر دیا گیا تھا، ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا، مٹا دیا گیا تھا، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ بہرحال تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ محمد ابن قاسم نے ٹیکس بڑے بڑے لگائے، جزیہ لیا، یہ سارے ٹیکس۔ میں آپ کو ان ٹیکسوں کی تفصیلات بتا رہا ہوں کہ وہ ٹیکس کتنے لیے جاتے تھے۔ محمد ابن قاسم نے کہا جو آدمی مالدار ہو، جس کے پاس بہت 48 اور اس کی قیمت تقریباً 12 روپے ہوگی، 12 روپے،
ہمارے یہاں تو 12 روپے کلو آلو بھی نہیں ملتا. چلیے آپ کہیں گے پرانے دور کی بات ہے، تو پرانے دور میں بھی 12 روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ جس کو مالدار آدمی ادا نہ کر سکتے. دوسرا اس نے کہا جو متوسط درجے کے لوگ ہوں گے، یعنی جو کامن فیملیز ہوں گی، جو مڈل کلاس ہوگا، اس کے لیے فی کس 6 درہم، یعنی جس کی قیمت روپے ہوگی. اور جو کم ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے، ان کے لیے صرف اور صرف 12 درہم یعنی 3 روپے. اور یہ تمام سال میں ایک مرتبہ دینا ہوگا، سال میں. اب آپ اندازہ لگائیے، جس کو 24 روپے دینے ہیں وہ 2 درہم مہینے پہ دے گا، 2 روپے مہینے پہ، وہ ایک روپیہ مہینے پہ دے گا. اور جس کو 3 دینے ہیں اس کا تو آپ خود ہی تقسیم کر لیے گا کہ وہ ہر مہینے کتنے دے گا. اچھا، اس ٹیکس کے بدلے میں ان کو اختیار تھا کہ وہ اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکیں، اپنے اسلاف کے مذہب کو پریکٹس کر سکیں، اپنے مندروں میں جا سکیں. میں ابھی اپنی ساری ملکیت یعنی کھیت اور گھوڑے اور اونٹ یا گائے یا بھینسیں جو بھی ان کے پاس ہوں، وہ سب ان کے قبضے میں. یہ بھی مستند ترین کتاب چشنامے کے اندر، یاد رکھیے چشنامہ بڑا معتبر اور ان معلومات کو حاصل کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے. یہ بھی اس میں صفحہ نمبر 208 209 پر، اور اسی طرح مذہبی رواداری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 پر باقاعدہ اس کو لکھا ہوا ہے، صاف لکھا ہے. آگے چلیے، محمد ابن قاسم نے برہمنوں کے بارے میں یہ اپنا گمان لگایا، پنڈتوں کے بارے میں، کہ یہ ایک بڑے ایماندار لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی دغا نہیں کریں گے. اس لیے وہ ان کی طرف بہت زیادہ مائل ہوا اور ان کو بڑے عہدے دیے، اور بسا اوقات یہ یقین دہانی بھی کرائی، کئی جگہ یہ یقین دہانی بھی کرائی، یہ بتایا لوگوں کو، یہ کہا کہ یہ عہدے ان کی نسل ہی میں برقرار رہیں گے. اس کا اثر بہت زبردست پوری کی پوری قوم پر پڑا، اور جس کے نتیجے میں پورے کے پورے علاقے اور وہ برہمنوں کے جو گھرانے تھے وہ عربوں کی نیاز مندی اور ان کے فضل و کرم کے گویا کہ مستحق ٹھہرے، اور گویا کہ پورے طور پر ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے. برہمنوں کی اس تبلیغ کا ہندو کاشتکاروں پر بہت اثر ہوا. وہ سارے کے سارے خود محمد ابن قاسم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے خراج اور ٹیکس دینا قبول کیا. اس کے بعد محمد ابن قاسم نے برہمن عمال جو تھے ان کو ہدایت دی کہ سلطان اور رعایا کے درمیان پوری سچائی کے ساتھ معاملات طے کریں. اگر تقسیم کا معاملہ ہو تو دونوں میں بالکل آدھا آدھا انصاف کے ساتھ طے کیے جائے. خراج اور ٹیکس اتنا مقرر کیے جائے جو ادا ہو سکے. خراج دینے والوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے. ملک میں امن، امان، سکون کی فضا برقرار رہے. یہ منوان الفاظ آپ کو چشنامے کے اندر مل جائیں گے. اس کے علاوہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مندروں کو توڑا اور فلاں نہ کیا، یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، برہمن آباد میں ایک بڑا مندر تھا. لڑائی کے زمانے میں یہاں کے لوگوں جانا بند ہو گیا تھا. فتح کے بعد خوف اور ڈر کی وجہ سے لوگ وہاں نہیں جا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس مندر کی آمدنی جو بھی ٹرسٹ وغیرہ اس دور میں ہو یا جو بھی ہو گئی تھی، مندر کے فاقہ کرنے لگے تھے. ایک دن محمد ابن قاسم کے دروازے پر وہ لوگ آئے اور انہوں نے استدعا کی اور ہاتھ اٹھا کر کہا، اے امیر عادل، اے انصاف دینے والے بادشاہ، آپ کو بقا حاصل ہو. ہم مندر کے پجاری ہیں، ہم کو اسی مندر سے روزی ملتی ہے. آپ نے ہم پر رحم کیا. سوداگر جو تجارت کرنے والے تھے ان کو مال دلوایا، تاجروں کو تجارت کروائی، اوروں کو نرمی دی اور اچھا کام کیا. ہم کو کرم خداوندی سے یہ امید ہے کہ آپ ہندوؤں کو حکم دیں گے کہ وہ مندر آ کر اپنے معبود کی پرستش کرے، اپنے معبود کی عبادت کرے. محمد ابن قاسم نے جواب دیا کہ یہ مندر ارور کے دارالسلطنت سے متعلق ہے، اس پر ابھی ہمارا قبضہ نہیں ہوا ہے. ہندوؤں نے عرض کیا کہ یہ مندر برہمنوں سے متعلق ہے، یعنی یہ پنڈتوں کا ہے، یہ ہمارے پنڈت اور پروہت ہیں، ہمارے یہاں کی شادی اور غمی یہی ساری رسمیں ادا کرتے ہیں. ہم نے خراج دینا اس لیے قبول کیا ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت ہوگی. ہمارا یہ مندر خراب ہو رہا ہے، ہم وہاں جا کر پوجا کرنے سے محروم ہیں. آپ اس کی مرمت کرا دیں تاکہ ہم وہاں جا کر پوجا کریں، اور یہ ذریعہ ہوگا ہمارے برہمنوں کی معاش کا، پنڈتوں کے پیسے کا، ان کے گویا کہ آمدنی کا ذریعہ دوبارہ قائم ہو جائے گا. محمد ابن قاسم نے یہ ساری باتیں حجاج ابن یوسف کو لکھ کر بھیجیں. حجاج کا جواب آیا وہ یہ تھا کہ تم نے جو حالات لکھے وہ مجھے معلوم ہوئے. اب ایک بات سنو، جب ان لوگوں نے ہماری خلافت قبول کر لی ہے اور وہ ٹیکس دینے لگے ہیں، اور اس لیے اب ان کا کوئی ہمارے اوپر حق نہیں ہے. اس لیے اب ان کو پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنے معبودان کی عبادت کریں، اپنے مذہب کو پریکٹس کریں، مذہب کی پیروی کریں. کسی پر ذرہ برابر کوئی غلط سلوک نہیں کیا جائے گا، کسی کو ڈرایا یا دھمکایا نہیں جائے گا. وہ جس
طرح چاہے اپنے مندر میں رہیں، جس طرح چاہے اپنے گھر میں رہیں۔ اس کے بعد حجاج ابن یوسف کے اس حکم کے بعد محمد ابن قاسم نے برہمان آباد کے لوگوں کو بلایا اور کہا اب تمہارے مقدمات کا فیصلہ یہ برہمن ہی کریں گے جو مندر کے اندر ہیں۔ وہ اپنے مندر کو تعمیر کرائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی کسی طرح کا غلط سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح بھکاری برہمن جو ہوں گے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، پیارا سلوک کیا جائے، اور مال گزاری جو 100 درہم میں 3 درہم ہوں گے وہ برہمنوں کے لیے الگ کر دیے، یعنی جو ٹیکس ہوگا اس میں 100 روپے میں سے 3 روپے گویا کہ برہمنوں کی تنخواہ کے لیے الگ کر دیے جائیں تاکہ ان کی تنخواہ پوری ہو سکے، تاکہ ان کو ان کی تنخواہ مل سکے۔ یہ وہ سلوک تھا جو محمد ابن قاسم نے اپنے ماننے والوں یعنی جہاں پر اس نے فتح کی تھی ان کے ساتھ یہ سلوک تھا۔ میں اور ایک بات، بڑی تاریخی بات یہ بتاتا چلوں، یہ بھی چشنامے میں لکھی ہوئی ہے۔ محمد ابن قاسم کے اس حسن سلوک سے اور اس کے اس اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر راجہ داہر کی رانی لادی نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی، اور راجہ داہر کے چچا زاد بھائی کو محمد ابن قاسم نے اپنا مشیر بنا لیا تھا، یعنی جس بادشاہ سے آپ لڑائی کر رہے ہیں، جس کو آپ نے میدان جنگ میں ہرایا، اس کا بھائی آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا، اس کا بھائی آپ کا مشیر کار بن گیا، اور آئندہ لڑائیوں میں وہ محمد ابن قاسم کے ساتھ شریک رہا۔ میرا سوال یہ، کون سی تلوار تھی جس نے اس کو زیر کر لیا تھا؟ کون سے ایسے خنجر اس کی پیٹھ پر رکھ دیے گئے تھے جس کی وجہ سے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ میں آگے زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے 1-2 باتیں کر کے بات پوری کر رہا ہوں۔ میں اپنی نہیں، میں دوسروں کی بات نقل کر رہا ہوں۔ میں یعنی اپنے غیر مسلم مورخین کی بات کو یہاں نقل کر رہا ہوں۔ اس میں ڈاکٹر بینی پرساد کی ایک بات نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب ہسٹری آف جہانگیر میں یہ بات لکھی، صفحہ نمبر 88-89 میں۔ اس کو مولانا سید صباح الدین عبد الرحمن نے مذہبی رواداری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 پر نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ 8ویں صدی میں، جملہ نوٹ کریے گا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، 8ویں صدی میں محمد ابن قاسم نے سندھ میں اپنی حکومت کا جو نظم و نسق، جو طریقہ کار قائم کیا تھا، وہ اعتدال اور رواداری کی، وہ ایک شاندار اور خوبصورت حکومت کی، وہ بہترین سلوک کرنے کی، وہ اعلیٰ درجے کی، وہ بہت شاندار اور بہترین حکومت چلانے کا ایک زبردست طریقہ بھی تھا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر بینی پرساد لکھتے ہیں وہ رواداری کی ایک روشن مثال تھی، یعنی اس نے اتنے زبردست بہترین سلوک کیے کہ جس کا اندازہ بھی آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات میں ڈاکٹر ایشوری پرساد کی لکھتا ہوں، جنہوں نے محمد ابن قاسم کے بہت سے کارناموں پر اور بہت سی باتوں پر تنقید بھی کی، کرٹیسائز بھی کیا، ویانگیاتمک ٹپڑیاں بھی کی ہیں۔ وہ آخر میں اپنی بات لکھ کر آخر میں لکھتے ہیں کہ محمد ابن قاسم نے اپنے جھنڈے کے نیچے جاٹوں اور میدیوں کو جمع کیا جو ہندوؤں کی غیر روادارانہ حکومت سے عاجز اور بہت ذلت برداشت کر رہے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، ان کو اچھے کپڑے پہننے کی ممانعت تھی، ان کو ننگے سر رہنے کا حکم تھا۔ ان ذلتوں سے وہ محض لکڑہارے یا پھر پن بھرے پانی بھرنے والے یا بنکر کپڑا بننے والے بن کر رہ گئے تھے۔ ان کے دلوں میں ایسا عناد بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی قسمت کو فوراً ایک اجنبی کے سپرد کر دیا، یعنی محمد ابن قاسم کے سپرد کر دیا۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب ہسٹری آف میڈیول انڈیا صفحہ نمبر 55 اور 56 میں نقل کیا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ سلوک تھا جو محمد ابن قاسم نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ، جس ملک کو اس نے فتح کیا ہے ان کے ساتھ گویا کہ اس نے یہ سلوک کیا تھا، اور ان کو معاشرتی آزادیاں دی تھیں، اور ان کو بالکل ایک زبردست طریقے سے گویا کہ اس بات کا پورا کا پورا موقع دیا تھا کہ وہ اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکیں، اپنے مذہب کو فالو کر سکیں، اپنے مذہب کے فالوور بن کے زندگی رہ سکیں۔ اس کے بدلے میں، ان کی حفاظت کے بدلے میں معمولی ٹیکس لیے تھے۔ آج ذرا سوچئے، ہم ٹیکسوں کی بھرمار میں ہیں، چاروں طرف سے ٹیکس ہیں، بجلی کا ٹیکس، ہاؤس ٹیکس، پانی کا ٹیکس، GST کا ٹیکس، فلانا ٹیکس، یہ ٹیکس، سوچھتا بھارت ٹیکس، دنیا جہان کے ٹیکس ہمارے اوپر لاد دیے گئے ہیں، لیکن کسی کی زبان نہیں کھلتی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹیکس لیے جا رہے ہیں۔ نام بدل دیا گیا ہے، نام سب کچھ بدل کر رکھ دیا گیا، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی ہے۔ شراب وہی ہے
बोतल को सिर्फ बदल दिया गया है। टैक्स टैक्स है, चाहे वो जिस नाम पर भी लिया जाए। और याद रखिए, इस्लाम में जिजिया का जो टैक्स लिया जाता है वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं लिया जाता, बल्कि इस बुनियाद पर लिया जाता है कि आप गैर मुस्लिम हैं लेकिन आप मुसलमानों की हुकूमत में रहेंगे तो आपकी हिफाजत, आपकी ज़िम्मेदारी सब हमारी है। हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, आपको लड़ाई में शरीक नहीं होना है, आपको फ़ौज में नहीं आना है। फ़ौज में आ जाएं तो फिर फ़ौज में आने की बुनियाद पर आप पर से ये टैक्स हटा दिए जाएंगे, माफ़ कर दिए जाएंगे। लिहाजा इसी बुनियाद पर मुग़लों के दौर में जो हमारे हिंदू भाई बड़ी तादाद में, राजपूत वगैरह वगैरह जो मुग़लों की फ़ौज में शामिल हुए थे, उसकी बड़ी बुनियाद ये थी कि वो टैक्स से भी बचते थे और उनको आला ओहदे भी दिए जाते थे। आइंदा की हम किस्तों में बाकायदा बताएँगे महमूद गज़नवी के बारे में, शहाबुद्दीन गौरी के बारे में, और फिर उसके बाद मुग़लों के बारे में, फिर उसके बाद अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, इन सब के बारे में तफसील से बात होगी। ग़ियासुद्दीन बलबन के बारे में, तगालिका के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और इसके बाद दीगर और लोग जितने, फ़िरोज़ शाह तुगलक वगैरह जितने बादशाह गुजरे हैं, इनके बारे में बताएंगे कि इन्होंने इस धरती पर, इस प्यारी और इस मुबारक ज़मीन पर, हिंदुस्तान की इस सरज़मीन पर गैर मुस्लिमों के साथ कितना प्यारा सलूक किया है, ताकि हम अपने उन लोगों को ये आईना दिखा सकें कि जब जिस वक्त ज़िम्मा कार हमारे हाथ में थी, इक़्तिदार हमारे हाथ में था, हम अच्छा सलूक करने वाले थे। क्योंकि, जुमला नोट करके रखिएगा, क्योंकि बहादुर जब ताकतवर होता है वो रहम दिल बन जाता है। ये जुमला याद रखिएगा, बहादुर जब ताकतवर होता है रहम दिल बन जाता है। बुज़दिल और कमज़ोर को जब ताकत मिलती है तो वो जालिम बन जाता है। मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, ख़त्म करता हूँ प्रोग्राम को और सवालात के सेशन में जाता हूँ। इससे पहले दो बातें बताना ज़रूरी हैं। बात नंबर 1, हमारा ये प्रोग्राम जो दिन में 10:30 से 11 चलता है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। जितने लोगों ने शिरकत की, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अपने साथियों को जोड़िए, लाइए और इस तरह दीन की बहुत अहम और ज़रूरी मालूमात को घर बैठे हासिल करें। हमारे यूट्यूब चैनल, जो कि उसका लिंक हम नीचे दे रहे हैं, उसको भी सब्सक्राइब करें। कई हमारे चैनल हैं, उनको सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ दीन की नई और ताज़ा और बुनियादी मालूमात रोज़ाना हासिल करें, ठीक 10:30 बजे से 11 बजे तक। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, कल तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।